بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم القراءۃ الراشدہ میں پہلے سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پہلا سبق ہے کیف اقضی یومی۔ وَأَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ وَأَتْلُو شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ۔ وَأَرْجِعُ اور میں لوٹتا ہوں، إِلَى الْبَيْتِ گھر کو، وَأَتْلُو اور تلاوت کرتا ہوں، شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قرآن کریم کا کچھ حصہ۔ وَأَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ اور میں گھر لوٹتا ہوں، وَأَتْلُو شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ اور قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ارجع واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، پہلے مضارع سے، اسباب ضرب یضرب جیسے رجع یرجع رجوعا بمعنی لوٹنا، واپس آنا، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ ارجع صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم پہلے مضارع معلوم، اسباب ضرب یضرب جیسے رجع یرجع رجوعا بمعنی لوٹنا، واپس آنا۔ اتلو واحد مذکر مؤنث متکلم پہلے مضارع، اسباب نصر ینصر جیسے تلا یتلو تلاوتن بمعنی پڑھنا، تلاوت کرنا، اور 7 اقسام میں سے یہ ناقص واوی ہے۔ اتلو اصل میں اتلو تا، انصرو کی طرح، پھر واو مضموم ماقبل مضموم تھا تو واو کی حرکت دشوار سمجھ کر حذف کر دی تو اتلو ہو گیا۔ اتلو صیغہ واحد مذکر مؤنث متکلم پہلے مضارع معلوم، اسباب نصر ینصرو جیسے تلا یتلو تلاوتن بمعنی پڑھنا، تلاوت کرنا، پھر 7 اقسام میں سے یہ ناقص واوی ہے۔ اتلو اصل میں اتلو تا، واو مضموم ماقبل مضموم تا تو واو کی حرکت دشوار سمجھ کر حذف کر دی تو اتلو ہو گیا۔ قرآن یہ مصدر ہے قرأ یقرؤ سے، قرأ یقرؤ قرآنا اسباب فتح یفتح بمعنی پڑھنا، قراءت کرنا، اور یہ محموز اللام ہے کیونکہ لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ قرآن قرأ یقرؤ قرآنا، قرأ یقرؤ قرآنا اسباب فتح یفتح بمعنی پڑھنا، قراءت کرنا، اور 7 اقسام میں سے یہ محموز اللام ہے۔ الکریمی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، باب کرم یکرمو سے، کرم یکرمو کرمن، اور اس کا معنی ہے معزز اور شریف۔ آئیے اب اس کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ وَبْ عاطفہ، ارجع صیغہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، پھر آگے جا کر الی البیت، الی جارہ، البیت مجرور بالکسر لفظاً، جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق ہوا ارجع فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وہ عاطفہ، اتلو صیغہ واحد متکلم
پہلے مضارع معلوم اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، شیئن مبین یا موصوف، من القرآن من جار بیانیہ، القرآنی موصوف، الکریمی صفت، پھر موصوف صفت مل کر مجرور ہوا من جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر ثابتن سے متعلق ہو کر شیئن مبین کے لیے بیان یا شیئن موصوف کے لیے صفت، مبین بیان یا موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہوا اتلو فعل فاعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ ثم اخرج الى البستان واجری ثم ارجع الى البیت، ثم اخرج الى البستان واجری، پھر میں باغ کی طرف نکلتا ہوں، واجری اور دوڑتا ہوں، ثم ارجع الى البیت، پھر گھر واپس لوٹتا ہوں۔ اب یہاں پر اخرجو سیاہ واحد مذکر مؤنث متکلم پہلے مضارع اسباب نصر ینصرو جیسے خرج یخرج خروجا بمعنی نکلنا، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ خرج یخرج خروجا باب نصر ینصرو سے مستعمل ہے، اور یہاں پر اخرجو جو ہے یہ سیاہ واحد مذکر مؤنث متکلم کا ہے پہلے مضارع معلوم سے، اور اس کا معنی ہے نکلنا۔ البستان بمعنی باغ، اس کی جمع بساتین آتی ہے۔ حدیقتن بھی باغ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع حدائق آتی ہے، مگر بستان جو ہے اس کی 4 دیواری نہیں ہوتی، اور حدیقتن جو ہے اس کی 4 دیواری ہوتی ہے۔ البستان بمعنی باغ اور اس کی جمع بساتین آتی ہے۔ حدیقتن بھی باغ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع حدائق آتی ہے۔ بستان اور حدیقتن میں فرق یہ ہے کہ بستان جو ہے اس کی 4 دیواری نہیں ہوتی، جبکہ حدیقہ جو ہے اس کی 4 دیواری ہوتی ہے۔ اجری سیاہ واحد مذکر مؤنث متکلم پہلے مضارع معلوم اسباب ضرب یضربو جیسے جرا یجری جریانن بمعنی جاری ہونا، بہنا، دوڑنا، اور 7 اقسام میں سے یہ ناقص یائی ہے۔ اصل میں یہ اجریو تھا پر وزن اضربو، یا مضموم ما قبل مکسور تھا تو یا کی حرکت دشوار سمجھ کر حذف کر دی تو اجری ہو گیا۔ اجری جو ہے یہ سیاہ واحد مذکر مؤنث متکلم کا فعل مضارع معلوم سے ہے باب ضرب یضربو سے، جیسے جرا یجری جریانن بمعنی جاری ہونا، بہنا، دوڑنا، اور 7 اقسام میں سے یہ ناقص یائی ہے کیونکہ اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا آئی ہوئی ہے۔ پھر اجری جو ہے یہ اصل میں اجریوتا بروزن اضربو، یا مضموم ما قبل مکسور تھا تو یا کی حرکت دشوار سمجھ کر حذف کر دی تو اجری ہو گیا۔ آئیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ثم اخرجو الى البستان، ثم عاطفہ، اخرجو سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، الى البستان جار مجرور مل کر ظرف لا متعلق ہوا اخرجو فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عاطفہ اجری سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ثم عاطفہ ارجعو
سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، الی البیت جار مجرور مل کر یہ ظرف لا متعلق ہوا ارجع فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ فَأَشْرَبُ اللَّبَنَ وَأَسْتَعِدُّ لِلذَّهَابِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ۔ فَأَشْرَبُ اللَّبَنَ بس میں دودھ پی لیتا ہوں، وَأَسْتَعِدُّ اور تیاری کرتا ہوں، لِلذَّهَابِ جانے کی، إِلَى الْمَدْرَسَةِ مدرسہ کو۔ فَأَشْرَبُ اللَّبَنَ بس میں دودھ پی لیتا ہوں، وَأَسْتَعِدُّ لِلذَّهَابِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ اور مدرسہ جانے کی تیاری کرتا ہوں۔ اب یہاں پر اشربو سیاہ واحد مذکر مؤنث متکلم پہلے مضارع معلوم، اسباب سمع یسمعو جیسے شرب یشربو شربن و شربن بمعنی پینا نوش کرنا، اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ شرب یشربو شربن و شربن بمعنی پینا نوش کرنا، باب سمع یسمعو سے مستعمل ہے، اور یہاں پر اشربو یہ سیاہ واحد مذکر مؤنث متکلم کا ہے پہلے مضارع معلوم سے۔ اللبن بمعنی دودھ اور اس کی جمع البان آتی ہے۔ اللبن الحامض بمعنی کٹا دودھ، اللبن الرائب دہی کو کہتے ہیں، اللبن المثلوج آئس کریم کو کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے اللبن جو مٹی کی کچی اینٹ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اللبنۃ قمیص کے گریبان پٹی یا کالر کو کہتے ہیں۔ اللبن بمعنی دودھ، اس کی جمع البان آتی ہے۔ اللبن الحامض کھٹا دودھ، اللبن الرائب دہی، اللبن المثلوج آئس کریم کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے اللبن جو کچی اینٹ کو کہتے ہیں مٹی کے، اور اللبنۃ قمیص کے گریبان پٹی یا کالر کو کہتے ہیں۔ استعد سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم اسباب استفعال بمعنی تیار ہونا، اور 7 اقسام میں سے مضاعف ہے۔ اصل میں استعددو تا 2 حرف صحیح ایک ہی جنس کے ایک کلمے میں جمع ہو گئے، لہذا پہلے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیا تو استعدو ہوا۔ آئیے اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ فَأَشْرَبُ اللَّبَنَ فا تفصیلیہ، اشربو صیغہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، اللبن منصوب بالفتح لفظاً مفعول به، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واو عاطفہ، استعد صیغہ واحد متکلم پہلے مضارع معلوم اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، للذہاب جار مجرور مل کر متعلق اول ہوا استعد فعل کے ساتھ، الی المدرسۃ جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہوا استعد فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَأُفْطِرُ إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الصَّيْفِ وَأَتَغَدَّى إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الشِّتَاءِ۔ وَأُفْطِرُ اور ناشتہ کرتا ہوں، إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الصَّيْفِ جب گرمی کے دن ہوتے ہیں، وَأَتَغَدَّى اور کھانا کھاتا ہوں، إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الشِّتَاءِ
جب سردی کے دن ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر افطرو سیاہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، پہلے مضارع معلوم، اسباب افعال جیسے افطر یفطر افطارا بمعنی ناشتہ کرنا، اور 7 اقسام میں سے صحیح ہے۔ الصیف بمعنی موسم گرما، اور اس کی جمع اصیافن آتی ہے۔ اتغدى صیغہ واحد مذکر مؤنث متکلم، پہلے مضارع، اسباب تفاعل جیسے تغدى یتغدى بمعنی دوپہر کا کھانا، لنچ کرنا، اور 7 اقسام میں سے یہ ناقص یائی ہے۔ الشتاء بمعنی موسم سرما، اس کی جمع اشتیتن آتی ہے۔ آئیے اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ وَأُفْطِرُ واو تفصیلیہ، افطرو سیاہ واحد متکلم، پہلے مضارع معلوم، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزائے مقدم، اذا حرف شرط، کانت فعل ناقص از افعال ناقصہ، ایام الصیف ایام مرفوع بالضم لفظا مضاف، الصیف مجرور بالکسر لفظا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ اسم ہوا کانت فعل ناقص کے لیے، اور کانت فعل ناقص کے لیے موجوداً خبر محذوف ہے۔ پھر کانت فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط مؤخر، جزائے مقدم اور شرط مؤخر مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ اس کے بعد واو عاطفہ، اور اتغدى اذا كانت ایام الشتاء کی ترکیب بھی اس ما قبل والے جملہ کی طرح ہے، یعنی اتغدى جزائے مقدم، اور اذا كانت ایام الشتاء شرط مؤخر، اور پھر یہ دونوں مل کر جملہ شرطیہ۔ وَأَصِلُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي الْمِيعَادِ وَأَصِلُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي الْمِيعَادِ وَأَصِلُ اور میں پہنچ جاتا ہوں إِلَى الْمَدْرَسَةِ مدرسہ کو، فِي الْمِيعَاد وقت مقررہ پر۔ أَصِلُ صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، فعل مضارع، اسباب ضرب یضرب جیسے وصل یصل وصلا بمعنی پہنچنا، صلہ رحمی کرنا، نیکی کرنا وغیرہ، اور 7 اقسام میں سے یہ مثالی واوی ہے، کیونکہ اس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو موجود ہے۔ پھر اصلو جو ہے اصل میں اوصلو تا، اضربو کی طرح، اوصلو وہ واقع ہو رہا ہے علامت مضارع مفتوحہ اور عین مکسورہ کے درمیان، لہذا گر گیا تو اصلو ہو گیا۔ المیعاد یہ ظرف زمان ہے، اسباب ضرب یضربو جیسے وعد یعد عدتاً، اور اس کا معنی ہے وقت مقرر۔ پھر 7 اقسام میں سے مثالی واوی ہے۔ میعاد اصل میں میوعاد تھا، واو ساکن ماقبل مکسور تھا تو واو کو یا سے تبدیل کر دیا تو میعاد ہو گیا۔ اس کا معنی ہے وعدہ کا وقت یا وقت مقررہ۔ آئیے اب اس کی بھی ترکیب کر لیتے ہیں۔ وَأَصِلُ واو تفصیلیہ، اصل و فعل، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل،
الا جارا المدرستی مجرور بالکسر لفظاً، پھر جار مجرور مل کر متعلق اول ہوا اصل و فعل کے لیے. فی المیعاد فی جارا المیعاد مجرور بالکسر لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہوا اصل و فعل کے لیے. پھر فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا.